آج کی میری جو ویڈیوز بنانے کا جو پرپس ہے اس میں یہی ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے اور کتنے وقت میں آپ نے کرنی ہے، اور سبجیکٹس کو آپ نے اور کم کیسے کرنا ہے. جو یہ سبجیکٹس ہیں ڈیفرنٹ آپ نے جو اس میں ہوتے ہیں، آپ نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ نے انگلش کو تیار کرنا ہے جی، جس میں گرامر ہوتی ہے جی. گرامر جو ہے اس پورشن کو آپ نے رین اینڈ مارٹن کی انگلش ہائی اسکول انگلش گرامر سے تیار کرنا ہے. رین اینڈ مارٹن کی اس میں اس نے آپ کو پارٹس آف اسپیچ دیے ہوتے ہیں، آپ پارٹس آف اسپیچ وہاں سے پڑھ لیں. اس کے بعد ٹینسز بھی وہاں سے آپ تیار کر لیں، ایکٹیو وائس، پیسو وائس، پنکچویشن، یہ جتنی بھی چیزیں آپ وہاں سے تیار کریں. کوشش کریں کہ آپ اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ اس کو پراپر ٹائم دیں، اور یہ ایک دن میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. آپ اس کو کوشش کرنے سے ہی آپ کو انگلش آئے گی. انگلش ایک لینگویج ہے، انگلش کوشش سے ہی آئے گی. آپ کو لینگویج لکھنے سے ہی آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسے اوور کم کر سکتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ میں نے زبیر صاحب نے بتا دیا آپ کو جی کہ رین اینڈ مارٹن پڑھ لو ایک بار، بس اس سے انگلش ہماری تیار ہو جائے گی. یہ ایسا نہیں ہوگا جی. آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی اور اچھی خاصی کرنی پڑے گی. اور آپ 6 ماہ کا ڈیوریشن میں تیاری کریں. گھر بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں. میں اس لیے میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر کیسے اپنی تیاری کر سکیں. یہ ویسے بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. دوسری جو بات ہے جی، سینونیم اینٹونیم اس میں آتے ہیں جی. آپ نے وہ بھی کسی بک سے پڑھ لینے ہیں. 2-3 بک آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دینا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا بھی ٹائم دیں اپنے حساب سے دیں. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ جو مین چیز ہے جی، میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی، اس میں آپ ایڈیمز اور فریزز آپ نے کرنی ہیں جی. یہ ایکسفورڈ انگلش گرامر ہے جی، اس سے آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی آپ گرامر کی بک سے اس پہ پیچھے دیے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے. میں تو آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ آپ کو جہاں سے آسانی ہو آپ وہاں سے کریں. اور بیسیکلی پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی پوچھتے بھی وہیں صحیح ہیں، اور آپ نے وہ تیار کریں. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو سبجیکٹ ہے جی، اس کا نام ہے جی اسلامیات. اسلامیات دیکھیں جی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جی. آپ کو سب سے پہلے تو بیفور ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کی ہسٹری، عرب کی ہسٹری. اس کے بعد جی آپ کو دوسرے نمبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی پڑتی ہے جی. اس کے بعد جی آپ کو بنو امیہ، بنو عباس کی ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے، ان کے خلیفے کی ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے. سارا کچھ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. ہولی وارز آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں، جس میں کروسیڈز وار کہتے ہیں. یہ جو انگلش لٹریچر اس میں کروسیڈز وار کہتے ہیں، ہم اسے ہولی وارز کہہ سکتے ہیں. مقدس جنگیں انہوں نے نام دیا اس کا، تو آپ کو وہ بھی پڑھنی پڑتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کو مصر کا جو رول ہے، فاطمی ڈائناسٹی ہے، یہ بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. یہ اس کی ہسٹری ہے، اور آپ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہاں، جہاں جہاں تک اسلام پھیلا ہے آپ نے وہاں تک اس کی ہسٹری پڑھنی ہے. اسلام کہاں تک پھیلا ہے جی؟ پاکستان کی ہسٹری ہے، جو محمود غزنوی سے پہلے محمد بن قاسم کی آمد ہوتی ہے، وہ اسلام پھیلاتا ہے یہاں پہ. اس کے بعد جی محمود غزنوی کی ایفرٹس ہیں، قطب الدین ایبک کی ایفرٹس ہیں، اس کے بعد ظہیر الدین بابر کی ایفرٹس ہیں. آپ نے وہ سب پڑھنی ہے، آپ نے ان سب کو تیاری کرنی ہے. یہ آپ نے ان کے بیسیکلی ایڈمنسٹریشن پڑھنی ہے. آپ نے اس میں انہوں نے کیا کیا کیا، وہ کتنی جنگیں لڑیں، انہوں نے کتنی یہ چیزیں کی، انہوں نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا. تاج محل بنایا تو کس نے بنایا، شاہ جہاں نے کیا کیا، یہ آپ نے وہاں سے پڑھنا مین چیزیں. اور اس کے لیے بھی آپ کو بک کوئی بھی لے لیں، آپ وہ ہسٹری کی بک لے لیں ایک کوئی اچھی سی. اور اس کے بعد جو اسلامیات کے لیے جو میں وہ آپ کو جو کروں گا ریکمینڈ وہ یہی ہے کہ علم اسلامیات کی آپ بک لے لیں. اس میں یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے دی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے یہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اچھا نالج ہو. اسلامیات کے بعد آ جاتی ہے مین چیز، جو وہ پاکستان سٹڈی ہے جی. آپ اسلامیات کو انگلش کے ساتھ بھی لے کر چل سکتے ہیں. پہلے ماہ میں یہ کلیئر کر لیں، اسلامیات کو اس کے ساتھ پڑھ لیں انگلش کے ساتھ، اور دوسرے میں اور ساتھ پاک سٹڈی کو کر لیں. اگر پاکستان سٹڈی آپ پہ اینڈ پہ پڑھ لیں یا شروع میں پڑھ لیں، یہ آپ پہ ہے. آپ 2 ماہ میں آپ نے ڈیوائز کرنا ہے یہ کورس. اس میں آپ کو میں سبجیکٹ کی پیئرنگ بتا دیتا ہوں.
اچھا اس کے بعد جو ہے جی پاکستان اسٹڈی ہے جی، پاکستان اسٹڈی آپ کا پتہ ہے کہ اس میں محمد بن قاسم کی آمد سے ہی آتے ہیں، ریلیشنز ہیں، فورن ریلیشنز ہیں آپ کے ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ، آپ کی اس میں اکانمی آ جاتی ہے پاکستان اسٹڈی میں، 5 ایئر پلانز آ جاتے ہیں آپ نے اس پاکستان اسٹڈی میں، اس کے بعد آپ کی یہ موومنٹس آ جاتی ہیں، ریفارمیشنز آ جاتی ہیں، آپ کی ڈفرینٹ ریفارمس تھیوریز آ جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کی بیسیکلی مطالعہ پاکستان ہے ہی اسی چیز کا نام، آپ نے وہ سب پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جی آپ کو مسلم آرکیٹیکچر آ جاتا ہے جی، انہوں نے کیا بنائی چیزیں، انہوں نے کیسے کی، مسلم سول اینڈ کلچر آ جاتا ہے، سویلائزیشن ہماری اس میں وہ پڑھاتے ہیں، ہم نے وہ پڑھنی ہے۔ اس میں ہماری جیوگرافیکل پورشنز آ جاتے ہیں جسے ہم جیوگرافی کہتے ہیں، وہ بھی بعض کا وہ پاکستان اسٹڈی میں انکلوڈ کر دیتے ہیں، آپ اسے جیوگرافی کو ایک علیحدہ ٹرم میں پڑھ لیں تو وہ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر اس میں پڑھنا چاہیں آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے آپ کو یہ چیزیں، آپ نے اگر یہ سبجیکٹ آپ انگلش اور اسلامیت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں 2 ماہ میں، یہ دونوں 3 سبجیکٹس آپ کے تیار ہو جائیں گے، اور آپ اس کے بعد دوسرے سبجیکٹس کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سبجیکٹ ہے اردو۔ اردو میں بیسیکلی وہ شاعر کے نام پوچھتا ہے، بکس کے نام پوچھتا ہے، کوئی شعر ہے اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، اس طرح کی دوسری معلومات ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ اور کوئی شاعر پیدا ہوا ہے، اس کی برتھ ڈے کا کب ہوئی، وہ کس سٹی میں پیدا ہوا، جیسا کہ مرزا غالب کے بارے میں پوچھ لیا، یہ تو ایک تھرولی اسٹڈی ہوگی نا آپ کی۔ پھر اس کے بعد اردو کے لیے آپ کیپسول لے لیں، اس میں گرامیٹیکل رولز بھی آ جاتے ہیں، اردو کی گرامر کے رول بھی آ جاتے ہیں، جس میں آپ نے غلط فقرات ہوتے ہیں، صحیح فقرات ہوتے ہیں، آپ نے اسے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی وہ پوچھتا ہے۔ اردو کو آپ تیسرے منتھ سے سٹارٹ کر لیں، اس کے ساتھ انگلش کو بھی جاری رکھیں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے جی، جس میں ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل، ایم ایس پاور پوائنٹ، انٹرپرائز، اور یہ کیسے ایوولو ہوا، کمپیوٹر کیسے ایوولو ہوا، انٹرنیٹ کیسے ایوولو ہوا، آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نے بیسیکلی یہ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ ایک پریکٹیکل بک ہے، آپ نے پریکٹیکل پڑھنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے اس میں کوئی دوسرا اس میں وے نہیں ہے، شارٹ کٹ وے نہیں ہے کمپیوٹر میں بیسیکلی، اور اس میں جب تک آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہوگا آپ بک سے ریڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو، آپ کیسے پریکٹیکل کریں گے اس کا؟ آپ نے ایک دن وہ کام کیا ہے اس میں بیٹھ کے، آپ نے وہ پڑھا ہے، آپ اس کی پریکٹس کہاں پہ کریں گے؟ آپ کو اس میں ٹائپنگ سپیڈ بھی چاہیے ہوگی، آپ نے بالآخر کوئی شے کرنی تو ہے، کسی دفتر میں کام کرنا ہے، جب جا کے آپ نے وہاں پہ آپ کو ٹائپنگ سپیڈ بھی وہاں پہ چاہیے ہوگی۔ تو کوشش کیجئے کہ کمپیوٹر آپ کے پاس ہو، آپ اس سے یہ سارا لرن کریں، ایک بک ساتھ رکھ لیں، میٹرک کی رکھ لیں، ایف ایس سی کی ہے، اگر آپ کے پاس میٹرک کی ہے تو ویل اینڈ انف ہے، وہ اسی میں وہ سارا کچھ دیا ہوتا ہے، کیز وغیرہ، آپ نے بس اسے پریکٹس کرنی ہے، آپ نے اس کو دیکھ لینا ایک بار، اور یہ آپ کی ہو جائے گی، اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے گی۔ اس کو آپ تیسرے منتھ میں یہ سٹارٹ کر لیں، اردو کے ساتھ رکھ لیں، ساتھ انگلش رکھ لیں، بس یہ آپ کا 4 منتھ کا پلان میں نے بتا دیا۔ اب نیکسٹ میں آپ کا بچہ ہے جی میتھ، ایوریڈ سائنس اینڈ کرنٹ افیئر اینڈ جیوگرافی یا جی کے۔ آپ نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے؟ میتھ کو آپ میٹرک لیول سے پڑھتے ہیں تو یہ میٹرک لیول سے ہی آتی ہے آلموسٹ، اور وہیں سے یہ پوچھتے ہیں، زیادہ تر وہیں سے آتے ہیں سوالات، بعض اوقات وہ سوالات ڈیفیکلٹ دیتے ہیں لیکن بہت کم ٹیسٹ میں دیتے ہیں ایسے سوالات، اور جو پراپر سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں میتھ کی، جنہوں نے میتھ میں کیا ہوتا ہے وہی اس میں بیسیکلی ان کو ہی وہ ٹف کویسچن دیتے ہیں، باقی اتنے ٹف نہیں ہوتے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس وہاں سے، اتنا ٹف پیپر نہیں دیتے آپ، وہ اس کو بھی ساتھ ساتھ چلا کے رکھیں۔ میتھ اگر آپ کو مشکل لگتی ہے آپ شروع سے ہی لے کے رکھیں، جیسے انگلش کو میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے آ رہا ہوں 6 منتھ کے پلان میں، سے بھی آپ شروع سے لے آئیں۔ اسلامیات کو آپ ٹائم کم کر دیں، مطالعہ پاکستان کا ٹائم کم کر دیں، آپ اس کا اس لیول سے آپ کو انگیج کر لیں اپنے آپ کو، تو ان کے جو ٹاپکس بھی تھوڑے ہیں مطالعہ اور اسلامیات کے، اور آپ کو پڑھنا بھی بہت کم ہے اس میں، اتنی مشکل بھی نہیں ہے، آپ نے بعض چیزیں خود ریڈ کی ہوں گی اور آپ کے لیے وہ پرابلم بھی نہیں ہے، آپ ان کو زیادہ ٹائم دے دیں، کمپیوٹر کو زیادہ ٹائم دے دیں۔ اس کے بعد جو ہے جی آپ کا ایوریڈ سائنس ہے، جسے جی آپ ایوریڈ سائنس اینڈ جنرل سائنس ابلٹی کہتے ہیں بعض سبجیکٹس میں، اس کی بھی آپ بک کوئی لے لیں ایوریڈ سائنس کی،
बेसिकली तो वो PPSC या इसमें वो पूछता भी नाइन्थ क्लास से या नाइन्थ क्लास की जो बुक है वहाँ से पूछता है जी। उससे ज़्यादा वो वहाँ से नहीं, किसी और बुक से नहीं पूछता है एवरेज साइंस। आप अगर उसे ही अच्छी तरह रट लेंगे तो उसी में से ही वो पेपर पूछेगा, उससे बाहर नहीं वो पेपर पूछेगा। मैंने इतने अरसे से दे रहा हूँ पेपर, तो मुझे तो उससे बाहर एवरेज साइंस का एक सवाल भी नहीं आया। बहुत कम होता है कि एक आध सवाल दे दें, उसके लिए इतनी सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जितना आपने करना है आप उतना कर लें, अब आप ज़्यादा सर ना खपाएं उसमें। उसके बाद जो आपका लास्ट सब्जेक्ट रह जाता है जियोग्राफी या जीके, तो ये आपको साथ साथ तैयार करना पड़ता है। आपको न्यूज़पेपर, इसमें करंट अफेयर भी आपको तैयार होता है, न्यूज़पेपर से आपको कैपिटल्स भी तैयार होंगे, न्यूज़ एजेंसीज भी तैयार होंगी, आपकी माउंटेन्स कोई हादसात हुए हैं वो भी तैयार होंगे, वो लोकेशन भी आपकी तैयार हो जाएंगी, आपके सिटीज़ भी तैयार हो जाएंगे, और आपकी ये कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स भी तैयार होते हैं, कुछ इवेंट्स जो फिल्म्स वगैरह देते हैं, कोई फिल्म बोर्ड बन रहा है, शोबिज़ का आपका होता है, वो भी तैयार होते हैं। ये मिक्स करके कल्चर बनाया हुआ है इन्होंने। तो आपने ये वहाँ से पढ़ना है, ये माउंटेन है, ये जियोग्राफी की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप एक बेसिक साइट्स खोलेंगे, जियोग्राफी लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसमें वो सारी डेफिनेशन दे देगा विकिपीडिया से। आपने क्या करना है, हर मुल्क के आपने वो पढ़ लेनी है चीज़ें। अगर माउंटेन आप पाकिस्तान का पढ़ रहे हैं, इंडिया का भी आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। पाकिस्तान का अगर K2 है तो इंडिया का कौन सा है जी, कंचनजुंगा है, क्या है उनका वहाँ पे, आपने ये पढ़ना है। भूटान का अगर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, वो किस मुल्क का है, आपने ये पढ़ना है। नेपाल का है वो। इसी तरह आपने लैक्स पढ़नी है, जितनी भी लैक्स हैं आपने वो स्टडी करनी है। और ये आपका 6 माह में आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। घर बैठे ही 3 घंटे देने से, जो बंदा 3 घंटे समझ कर देता है, मैं नहीं समझता कि उसकी तैयारी नहीं अच्छी हो सकती। मेरे हिसाब से तैयारी अच्छी होगी उसकी। 3 घंटे देने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपने कंप्लीट करना है, आपने ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई ये इम्तियाज़ शाद की बुक है तो वो तो हर कोई पढ़ता है वो बुक्स। इम्तियाज़ शाद को तो हर कोई पढ़ रहा होता है, मैं भी पढ़ता हूँ, डोगर को भी मैं पढ़ता हूँ, शाहिद डोगर को भी पढ़ता हूँ मैं, और भी जितने भी आते हैं वो भी मैं सारे वो रीड करते हैं। आप कंपटीशन में बैठे हैं। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जो कंपटीशन जो है वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं बताता कि मैंने क्या सोर्स रीड किया है, कोई भी बताने को तैयार नहीं होता। उस एक एक नंबर की वहाँ पे कदर बहुत होती है जी। अगर आप ये देखें जी, PPSC में अगर आपका एक नंबर हो गया है, गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपके वो 1.25 मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने वही उससे बता दिए तो उसने तो 1.25 मार्क्स सिक्योर कट जाने हैं। ये गेम है सारी इसके पीछे, और ये गेम थ्योरी है, आप समझ सकते हैं इसको। बेसिकली जी जो कल्चर है आपका, आप नहीं उसे बदल सकते, आपके नेचर को नहीं बदल सकते। 3 घंटे एनफ हैं वन पेपर के लिए। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा घंटे आपको पढ़ने पड़ें। आप इससे ज़्यादा स्टडी करें जी, 3 घंटे से ज़्यादा। एक तो उसमें आपको टेंशन बहुत होगी, आप डेली का टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे, 5 घंटे कर लेंगे तो आप डेली नहीं टाइम दे पाएंगे। आप कहेंगे आपके लिए टाइम वैसे भी सूटेबल नहीं होगा। कई भाई जो हैं वो CSS की भी तैयारी कर रहे होते हैं, साथ साथ कई PMS की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको भी ये मालूमात चाहिए होती हैं कि हम ये कैसे तैयार करें हम। तो उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि भाई वो ऐसे ही तैयार करें। बल्कि उन्होंने तो काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुके होते हैं, उनको बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है। वो ये इस वीडियो में उनको कंप्लीट गाइडेंस मैंने दे दी है, वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो रही कि डिफरेंट चीज़ें कि हमें जीके आप कोई भी मुझे ये बता दे कि जीके कहाँ से आता है, किस रिकमेंडेड बुक से आता है। सारा जो जीके है वो किस रिकमेंडेड बुक से वो देता है। एक भी वहाँ से अगर उसने बाहर से सवाल देता है, वो कहीं से भी दे सकता है जीके में। हाँ, ये हो सकता है कि जी हु इज़ व्हाट इज़ व्हाट आप पढ़ लें, उसमें से वो जीके दे ऑलमोस्ट आपके 70 मार्क्स का। 30 मार्क्स आपने तो खुद करने होते हैं। वैसे भी 70 मार्क्स की होती है तैयारी, 30 मार्क्स के लिए एक जंग होती है। सारी गेम ही 30 मार्क्स की है कि 30 मार्क्स कैसे आपने लेने हैं।
وہ جی کے ہے مین، جی کے کمپیوٹر اور میتھ انگلش، یہ آپ نے خود تیار کرنا ہے جی. اس میں ٹیچر کچھ نہیں کر سکتا جی. ٹیچر صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، باقی آپ نے خود کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. تھینک یو. السلام علیکم.